تو محرم حرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے اور اس میں جو افادیت ہے وہ کیا ہے، اور غلط اعتقاد جو لوگوں نے بنا لیے ہیں اس پر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ شاعر نے کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ابھی محترم حافظ شاہ نظر صاحب نے محرم کے تعلق سے سوال کیا ہے۔ دیکھیے، بہت سارے ہمارے بھائی نوجوان ساتھی مسلمان ہونے کے باوجود بھی محرم کے تعلق سے صحیح اور غلط نہیں جانتے ہیں۔ محرم کا مہینہ کیا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کیا ہیں، کن کاموں کو کرنے کا حکم ہے اور کن سے منع فرمایا گیا ہے، اس سے ہماری قوم وہ ناشنا ہے، بے بہرا ہے، جانتی نہیں ہے۔ بہت سارے غلط عقائد پرانے چلے آ رہے ہیں جن کو قوم برابر کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں نے بھی ایک بیان کے بیچ یہ کہا کہ اگر کسی کو کوئی بات صحیح سمجھائی جائے، صحیح بات کے لیے کہا جائے، تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی نئے نئے مسئلے اور نئے نئے مولوی۔ اس بات پر میں نے یہ کہا کہ مسئلہ نیا نہیں ہو سکتا، مولوی آپ کی نظر میں نیا ہو سکتا ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے، قرآن ہم تک پہنچایا ہے، اس کے برخلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن بھی پرانا ہے، حدیث بھی پرانی ہے اور شریعت بھی پرانی ہے، یہ کہنا بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ اس سے اجتناب کیا جائے۔ محرم کے مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی یہ تو جانتے ہیں کہ جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اور جنوری کے تعلق سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، لیکن اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے امتی ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی میں نے ایک بیان کے دوران ساتھیوں سے معلوم کر لیا کہ بھئی آپ جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، قرآن نے بھی سال کے 12 مہینے گنوائے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ قرآن کی گنتی کے اعتبار سے بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جنوری، فروری، سروری یہ تو سب جانتے ہیں۔ محرم الحرام اور جو اسلامی مہینے ہیں، کہاں سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، کہاں پر ختم ہوتا ہے، مہینوں کی تعداد کیا ہے، ان کو نہیں جانتے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا، پورے مجمع میں سے کوئی ایک بندہ 12 مہینوں کی تعداد گنوانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سال کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں۔ پہلا جو مہینہ ہے اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انگریزی سال وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، ایسے ہی اسلامی سال وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یعنی کہ اسلامی سال ہمارا محرم سے شروع ہوا اور ذی الحجہ پر ختم ہوا۔ ساتھیوں کو یہ بات تو معلوم ہے کہ جنوری سے انگریزی سال شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر ختم ہوتا ہے، لیکن یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کب سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور کب اسلامی سال ختم ہوتا ہے۔ یہ 12 مہینے مومن ہونے کے ناطے، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم کے مہینے میں مبارک تعلیمات کیا ہے، آپ نے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ 2 صحیح حدیث ہیں محرم کے تعلق سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو۔ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے، یعنی کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، عاشورہ کہتے ہیں 10واں دن، محرم کی 10ویں تاریخ، اس کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، لیکن آنے سے پہلے، نیا سال آنے سے پہلے، محرم آنے سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا کہ مستقل 2 روزے رکھے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا اس کی شریعت کے اندر، حدیث کے اندر فضیلت ہے کہ جو انسان یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، تو یہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ اس کے لیے بن جاتا ہے۔ بڑی اس میں جو ہے فضیلت ہے کہ ایک روزے پہ رکھنے پہ اللہ تبارک و تعالی وہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ جو انسان ذی الحجہ کی آخری تاریخ یعنی کہ جو سال ختم ہو رہا ہے اس کی آخری تاریخ اور محرم کی پہلی تاریخ میں روزہ رکھتا ہے تو اس نے گویا کہ سال کا ختم روزے پر کیا اور سال کی شروعات روزے سے کی. آگے چل کے اسی حدیث کی تشریح میں انہوں نے بیان فرمایا کہ جو انسان ایسا کرتا ہے یعنی ذی الحجہ کی آخری تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اور محرم کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے یہ اس کے لیے 50 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. بڑی فضیلت ہاتھ آ رہی ہے. تو یہ حدیث ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ انسان کے لیے سنت ہے اور یہ نفع کا سامان ہے. یہ اس کے لیے جو ہے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روح سے ہمیں بتلایا ہے. دوسری حدیث جو مضبوط اور خاص ہے اس مہینے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ وسعت اور فراخ دلی سے خرچ کرنا چاہیے. اس کی شکل کیا ہو؟ مثلا ہمارے گھر میں روزانہ کھانے بنتے ہیں. آج ہمیں چاہیے کہ اچھے سے اچھا کھانا بنائیں. ہم اپنی بیوی کو روزانہ خرچ کے لیے 200 روپے دیتے ہیں. آج اپنی وسعت کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کو آج 400 روپے خرچ کے لیے دے دیں. یعنی کہ جو انسان یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ وسعت اور فراخ دلی سے خرچ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے پورے سال کی روزی میں برکت کا ذریعہ ہے. جو انسان ایسا کرے گا ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے مال میں اس کی روزی میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. یہ کام تو کرنے کے لیے کہا گیا ہے محرم کے اندر. یہ 2 کام ہیں 2 حدیث مضمون. دوسرے جن کاموں سے منع کیا گیا ہے بہت ساری اواہیات اس مہینے کے تعلق سے رائج ہو چکی ہیں معاشرے کے اندر جو بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے. شریعت کی روح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اس مہینے میں کالے کپڑے پہنتے ہیں, کالی پٹیاں باندھتے ہیں, تعزیہ میں نکلتے ہیں اور ان کو جو ہے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ سب بات بے بنیاد ہے اور حدیث شریف کے اندر سے ان کا کوئی اصل اور کوئی ان کی بنیاد نہیں ہے. غلط ہے اور سراسر گناہ ہے. ان سے اجتناب کیا جائے. ایک معاشرے کے اندر یہ بات رائج ہو چکی ہے کہ محرم کے مہینے میں کسی بھی طرح کا کوئی کام شادی بیاہ کا, فنکشن کا اور اپنی جو ہے دکان کی اوپننگ کا, شو روم کی اوپننگ کا نہ کیا جائے. لوگ کہتے ہیں یہ نحوست کا مہینہ ہے, یہ خالی کا مہینہ ہے. یہ بالکل بے اصل بات ہے. حدیث شریف کے اندر ایسا نہیں ہے. محرم الحرام جو اس کے ساتھ حرام کا لفظ لکھا گیا ہے وہ حرام حلال کا اپوزٹ نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے یہ حرام, اس کا اپوزٹ نہیں ہے. حرام کا یہاں مطلب ہے قابل احترام, کہ محرم کا مہینہ قابل احترام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مہینوں کو گنوایا ہے کہ 4 حرم ہے, قابل احترام ہے, ان کا احترام کیا جائے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کو قرآن کریم نے کہا ہے ذی قعدہ, ذی الحج, محرم اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا ہے. ان کو قابل احترام کیا گیا ہے. ان 4 مہینوں میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ کے یہاں زیادہ ثواب کا سبب بنے گا اور ان 4 مہینوں میں کیا جانے والا گناہ عذاب کے اعتبار سے زیادہ سخت ہوگا اور بڑھا ہوا ہوگا. تو یہ 4 مہینے 4 حرم کہلاتے ہیں. ان کی شریعت کے اندر بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان میں جو بھی کام کیا جائے گا خاص طور سے محرم کے مہینے میں وہ ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا, ہجرت کی, تو آپ نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ آپ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات ملی اور فرعون اس دن غرق کیا گیا. اس کے شکرانے میں ہم یہ محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کیونکہ یہودی لوگ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو میری امت کے لیے یہ سبق ہے کہ کہیں یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آ جائے, یا تو اس کے ساتھ ایک دن پچھلا ملا لیا جائے 9 یا 10 یا 10 یا 11, یعنی کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ ہمارے لیے ایک دن اور ملانے کا حکم ہے کہ 9 تاریخ کا اگر ہم روزہ رکھیں گے تو 9 تاریخ کا روزہ ہمارے لیے مستحب ہوگا, ثواب کے اعتبار سے زیادہ بڑھا ہوا ہوگا, اور 10ویں تاریخ کا روزہ ہمارے لیے سنت ہوگا. 2 روزے رکھنا ہمارے لیے زیادہ فضیلت کا باعث اور ثواب کا باعث ہے. یہ چند باتیں تھیں محرم کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر امت مسلمہ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت کو دے دیں. حضرت محرم کا مہینہ آج سے شروع ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں نیٹ پر اور بہت ساری چیزیں دیگر چیزوں پر نکل کر آ رہی ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن قیامت آئے گی,
یوم عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے ایک مسترد تحقیق جائے کہ کیا اصل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی قابل احترام مہینہ ہے. یہ سن ہجری کی ابتدا ہے اور واقعتاً یہ مہینہ اپنے اعتبار سے تمام مہینوں میں بہت زیادہ افضلیت کا حامل ہے. اسی مہینے کے تعلق سے جو تواریخ ہے تو بے شمار اسلامی تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ محرم الحرام ہی کا مہینہ ہے اور بعض لوگوں نے حدیث کے اندر اور کتابوں سے یہ باتیں اخذ کی ہیں کہ محرم الحرام کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ پورے سال میں 11 مہینوں کو اتنی فضیلت حاصل نہیں ہے جتنی محرم الحرام کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے. اپنے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ بہت فضیلتوں کا حامل ہے، مگر چونکہ یہ فتنے فساد کا دور ہے اور نیٹ اور سوشل ورکنگ اور یہودیت کے جال کا اور ایک طرح سے امت کو تخریب کاری کا جو ایک سلسلہ وار جو ہے مستقل جہد مسلسل اور کوشش ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نیٹ پر اس طرح کی باتیں آئیں وہ اپنے علماء سے ضرور تحقیق کر لیں. بغیر تحقیق کے اسی طریقے سے کوئی بھی بات نیٹ پر پڑھ کر کے لوگ عمل نہ کریں. لوگ محرم الحرام کے مہینے میں کہیں نحوست کے تعلق سے بات کرتے ہیں، کہیں وظائف کے تعلق سے بات کرتے ہیں، کچھ کام ابتدا کے اور ختم کرنے کے تعلق سے لوگ غلط عقیدے رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ گناہ کی بات ہے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات ملی، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزادگی کی نجات ملی. کیا یہ حقیقت ہے یا صرف نہیں؟ ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں اس میں لوگ اپنے تعلق سے جوڑ دیتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس میں ہر چیز جو ہے رمضان المبارک میں ہی ہوئی ہے. ہاں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا جو وصال اور دعا کے قبولیت کا معاملہ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں، حضرت اما حوا علیہ السلام کا جو ہے ملاقات، وہ سبھی محرم الحرام کے مہینے میں ہیں. اور بھی اسلامی تاریخ کی کچھ چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں کہ بھئی اس میں جو ہے حضرت نوح کو یوں ہوا، حضرت یونس کو جو ہے نجات ملی، حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا. اس طرح کی چیزیں جو ہے زیادہ تر چیزیں بے بنیاد ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تاریخوں سے بھرا مہینہ ہے. میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اپنے علماء سے تحقیق کر کے اس میں آگے بڑھیں. ایک عوام میں یہ بھی رائے ہے کہ جو قیامت آئے گی وہ بھی یوم عاشورہ. جی بالکل، میں نے بتایا نا کہ بڑا اسی لیے ہے کہ 10 محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی اور محرم الحرام کا مہینہ ہوگا. اسی مہینے میں جو ہے قیامت کا انعقاد ہوگا. اس لیے اس مہینے کو قابل احترام مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان اس میں خرافات، برائیوں اور تمام تخریب کاریوں سے، بددینیوں سے بچے اور اللہ کی طرف زیادہ رجوع رہے، غریبوں کی خدمت کی طرف رجوع رہے، اہل و عیال کے سلسلے میں، ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کمر بستہ رہے. ایک یہ بھی عام رائج ہے کہ پہلی بارش جب دنیا میں ہوئی تبھی محرم کا مہینہ تھا. اس کو کیسے طے کریں گے کہ اسلامی ہجری؟ میں نے تو کہیں خیر ایسا نہیں پڑھا ہے، میں نے ایسا نہیں پڑھا ہے، چونکہ ہم نے بھی بہت سارے علماء کی خدمت میں اختیار نہ کسی عالم کے منہ سے بات سنی ہے کہ سب سے پہلی بارش جو ہے محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی تھی. اس بات کو میرے خیال سے طے نہیں کیا جا سکتا. میں اس کی تصدیق نہیں کرتا، میرے علم میں نہیں ہے. یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ محرم اور ہجری کا جو تعین ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا اور دنیا کا جو نفاذ ہے وہ بہت پہلے سے ہے. جی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات بے بنیاد ہے اور اس بات کی کو ہم نے اپنے بڑوں سے، علماء سے نہیں سنا، کتابوں میں نہیں پڑھا، کہیں مطالعے میں نہیں آیا. اس لیے لوگوں کی یہ اغلاط العوام میں ہے. کوئی خاص پیغام جو عوام کے لیے آپ کی طرف سے؟ محرم الحرام کا مہینہ کے خاص عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ عوام اس میں 9 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرے اور اس میں 10ویں محرم الحرام کو اپنے گھر میں زیادہ جو ہے اچھے کھانے بنائیں اور اپنے گھر والوں پر کشادگی کا مظاہرہ کریں اور غریبوں کا خیال رکھیں. اور گناہ سے خاص طور پر اس مہینے میں جو ہے، چونکہ اس مہینے کی بڑی فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں اور بھی ناقابل بیان فضیلتیں ہیں، اس لیے اس مہینے میں گناہوں سے خاص طور پر اور تقوی کے خلاف جانے سے پرہیز کریں.
شادی کرنے کے لیے بہت لوگ منع کرتے ہیں کہ اس میں بالکل غلط ہے. محرم الحرام کے مہینے میں جو کام کیا جائے گا وہ بہت برکت والا کام ہوگا, اور جو اس میں شادی بیاہ کے لوگ رکاوٹ رکھتے ہیں, تاریخ نہیں بھیجتے, نکاح نہیں کرتے, یہ سب بے بنیاد غلط العوام ہے. ان غلط کاریوں سے بچنا چاہیے. حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے اس مہینے میں تو زیادہ نیک کام کرنے چاہیے. اور شادی بھی نیک کام ہے, کاروبار بھی نیک کام ہے, دکان شروع کرنا بھی نیک کام ہے, گھر کی اوپننگ بھی نیک کام ہے. اس لیے اس مہینے میں کرنے سے میں سمجھتا ہوں زیادہ برکت کا سامان ہوگا. نیا سال شروع ہوتا ہے, مبارکباد پیش کی جاتی ہے, یہ کیا اسلامی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے درست ہے؟ دیکھیے, سال کے آغاز کے موقع پر مبارکباد دینے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. البتہ عبادت یا ضروری سمجھے بغیر اگر کوئی مبارکباد دے اور خیر و برکت کی دعا کرے تو حرج نہیں ہے. البتہ نئے سال کے شروع میں درج ذیل دعا پڑھنا بعض روایات سے ثابت ہے, لہٰذا ہر مہینے کا چاند دیکھ کر اور قمری سال کے آغاز میں یہ دعا پڑھنا درست ہے. وہ دعا کیا ہے؟ ہم محرم کا چاند دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کو پڑھوا سکتے ہیں. صحابہ کے اعتبار سے اور طریقے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی ہے اور دوسرے صحابہ کو اس دعا کو سکھایا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. یہ دعا ثابت ہے اللہ کے نبی سے کہ جب نیا چاند دیکھیں تو ہم یہ دعا کریں. میں بھی پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کو پوری امت کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ فرمائے اور ہر طرح کے شر سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. آمین.